ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ صدق۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور دنیا بھر کے ناظرین اور حاضرین، اب ہم دوسرا گھنٹہ شروع کر رہے ہیں، یہ تفسیر قرآن کا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورۃ یونس کی گفتگو چل رہی تھی۔ سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا تھا اور اس پر 10 دلائل عقلی اور 1 دلیل نقلی پیش فرمائی، اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں اور اس دعوے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش فرماتے ہیں۔ دلائل کبھی نقلی ہوتے ہیں اور کبھی دلائل عقلی ہوتے ہیں، پھر دلائل عقلی کبھی انفسی ہوتے ہیں اور کبھی آفاقی ہوتے ہیں، اور آفاقی میں پھر کبھی وہ عرضی ہوتے ہیں اور کبھی سماوی ہوتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوے کو ثابت فرماتے ہیں، اور یہ مضامین مختلف چلتے رہتے ہیں۔ پھر ضمنی مضامین میں بہت سے شکوے جو ہے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہے ازالہ کرتے ہیں، جواب شکوہ ذکر کرتے ہیں، پھر شبہات کو ذکر فرماتے ہیں تو اس کا ازالہ فرماتے ہیں۔ پھر ضمنی مضامین، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تسلی دینا مطلوب ہوتی ہے وہاں سرکار دو عالم کو تسلی دیتے ہیں، تو گویا کہ پھر ضمنی مضامین چلتے رہتے ہیں جس میں تخویف دنیاوی عذابوں سے، وبال سے ڈرایا جاتا ہے قوموں کو، پھر اخروی تخویف آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم میں مختلف مضامین کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ دلیل نمبر 8 پر گفتگو کریں گے کہ یہ آیت نمبر جو ہے 61 یعنی 61 نمبر آیت سے گفتگو ہے۔ یہاں پر یہ دلیل عقلی نمبر 8 پیش کر رہے ہیں، اور دعویٰ وہی صداقت قرآن کا ہے جو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا، الف لام را کہہ کے جو ہے وہ تلک آیات الکتاب الحکیم کہہ کے پیش کیا، تو وہ دعویٰ تھا صداقت قرآن کا۔ تو آج دلیل نمبر 8 پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، کہ نہیں تھے آپ جو ہے کسی بھی حالت میں، نہیں ہوتے آپ کسی بھی حالت میں، اور نہیں آپ قرآن کریم کو پڑھتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا آپ کسی بھی حالت میں ہوں قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، لیٹے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر حال میں جو ہے وہ آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور نہیں ہوتا تو کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ پڑھتا اس میں سے کچھ قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہیں کرتے ہو تم کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کسی بھی حال میں قرآن کریم جو پڑھتے ہیں، حالت آپ کی کوئی بھی ہے، کبھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز کی حالت پڑھ رہے ہیں، کبھی خارج صلاۃ پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے پڑھ رہے ہیں، تو کسی حال میں بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی تم ولا تعملون، اس میں تمام اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرتے ہو الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، جو تمہارا کوئی بھی عمل ہم سے باہر نہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو، جب کسی عمل میں کام میں تم مصروف ہوتے ہو، ہم اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، ہم گویا کہ گواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وما یعزب عن ربک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، وما یعزب عن ربک، کہ غائب نہیں ہوتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، آسمان و زمین میں ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں وہ سرخ چیونٹی،
سرخ چونٹی آپ نے دیکھی کہ بہت باریک سی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ فرمایا کہ اتنی باریک عمل بھی اگر آپ تم لوگوں کا ہو، آسمان و زمین پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ وما یعزب، یعنی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی وہ چیز، اللہ سے غائب نہیں رہ سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے بھی چھوٹی، یعنی وہ سرخ جو چونٹی ہے ذرہ، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ ولا اکبر، نہ اس سے اگر کوئی بڑی ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ساری کی ساری کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ یہ کتاب مبین جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو لکھ دیا ہے، یعنی معمولی سے معمولی ذرہ بھی لکھ دیا ہے اور بڑی سے بڑی بھی چیز لکھ دی ہے، اور تم جو بھی دنیا میں عمل کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کریم کی جو تلاوت کسی حال میں بھی کرتے ہیں اور کسی بھی شان میں حالت میں ہیں، تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گواہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت و طاقت کا عالم یہ ہے۔ تو کیا وہ یہ کلام الہی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کر سکتا، جس سے تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ محمد اپنی طرف سے بنا کے لے آئے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینہ انور پر اتارا ہے اور ان کی زبان سے جاری فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہاں پر بشارت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء اللہ، ان کے لیے بشارت، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بے چوں چرا مانا ہے، تو ان کی کو بشارت دے۔ الا، کان کھول کے سن لو، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ بے شک اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو گویا کہ اولیاء اللہ کو بشارت دی، نہ ان پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہاں دو لفظ استعمال کیے، ایک خوف اور ایک غم۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما آت کا جو اندیشہ اس کو خوف کہتے ہیں، اور ما فوت کا جو صدمہ اس کو غم کہتے ہیں۔ ما آت کا مطلب آنے والا کوئی اندیشہ اور خدشہ ہو، اس کو کہتے خوف، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مستقبل آنے والا معاد، تو آنے والی کوئی بھی چیز اور آفت ہو، اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور ما فات کے اوپر حسرت کرنا، اس کو غم کہتے ہیں۔ جو چیز فوت ہو چکی ہے اس پر انسان کو صدمہ ہوتا ہے کہ کاش ہمیں مل جاتی، کاش وہ ہمارے قابو میں رہتی، کاش یہ ہوتا، اس پر جو حسرت افسوس کرتا ہے اس کو یہ غم کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کو جو ہے یہ بشارت دے دی گئی کہ ان کو جو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں ان کو کوئی خوف و غم ہوتا ہے، کہ دنیا میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ فلاں آفت آ جائے گی، اگر ان کے اوپر کوئی آفت آ بھی جائے تو وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی حکمت سمجھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر مجھ پر کوئی بیماری آئی تو اس میں بھی اللہ کی حکمت اور رحمت ہے، مجھ پر کوئی مصیبت آئی اس میں بھی کوئی حکمت اور رحمت ہے۔ تو آنے والے کسی بھی اندیشے سے کوئی خوف نہیں کرتے، ان کا دل توکل اللہ کے اوپر مضبوط ہوتا ہے اور اعتماد اللہ کر کے چلتے ہیں کہ ہمارے اس دوست کی مشیت کے بغیر چونکہ ہو نہیں سکتا، اور جب اس کے باوجود ہم پر یہ آفت آئی ہے تو معلوم ہے کہ ضرور اس کے اندر ہمارے نفع کی کوئی بات ہے، اس وجہ سے وہ بے خوف ہو جاتے ہیں کسی بھی آنے والی مصیبت سے۔ اور کسی چیز کے فوت ہونے پر صدمہ بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی یہ حاصل نہیں ہو سکی اور ان کو صدمہ ہو نہیں، وہ سوچے اس میں بھی میرے اس دوست کی کوئی مسئلہ حکمت ہے کہ میرے قابو میں نہیں آ سکی، اس میں کوئی اس کی مسئلہ میرا ہی کوئی فائدہ ہوگا، منفعت ہوگی، لہذا اگر وہ فوت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی نافع ہے۔ تو دیکھو دونوں صورتوں میں دنیا کے اندر بھی وہ کسی اندیشے سے ان کو خوف نہیں ہوتا اور کسی چیز کی جانے کا ان کو حسرت افسوس نہیں ہوتا، اور یہ وجہ کیا ہے؟ اعتماد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ جو سچا دوست ہے اس پر کامل اعتماد کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آخرت کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں جب یہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر ان کو خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا نہیں ہوگا؟ عذاب میں مبتلا ہونے کا۔ جیسے وہاں اہل محشر کو یہ صدمہ اور خوف ہوگا کہ بھئی یہ کہیں عذاب میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں پکڑے نہ جائیں، حساب کتاب میں پکڑ نہ ہو جائے، تو ان کو وہاں پر خوف نہیں ہوگا، معاد کا خوف نہیں ہوگا۔ ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان کامل پر ہم مرے ہیں اور اللہ ہمارا سچا دوست ہے، انشاءاللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی وفا کی ہمیں امید ہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی عذاب میں پکڑا جائے گا، اور ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ مطلب
دنیا کے انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں، جو اطاعتیں کی ہیں، اس کا وہاں غم نہیں ہوگا کہ ہم نے تھوڑی کی ہیں۔ جب اللہ جنتیں ان کو عطا کر دیں گے، وہاں وہ یہ یاد کر کر کے صدمے میں مبتلا نہیں ہوگے، کاش میں دنیا میں اور عبادت کرتا، دنیا میں اور زیادہ ہی کرتا۔ نہیں، وہ اس لیے کہ اگر یہ کیفیت وہاں پیدا ہو جائے تو جنت پہ راحت تو نہ بنی، جنت ان کے لیے ایک حسرت اور افسوس بن گئی۔ اس لیے وہاں پر یہ نہیں ہوگا، بلکہ جب جنتوں کی نعمتیں جب مل جائیں گی تو جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے، اور ان کو پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ جتنا کیا تھا اللہ نے اس کو قبول کیا، جس کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں یہ جنتیں عطا کر دی ہیں، تو پیچھے کم یا زیادہ عبادت کرنے کے نتیجے میں جو صدمہ انسان کو ہوتا ہے دنیا میں، وہ صدمہ وہاں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نہ ان کو خوف ہوگا کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، نہ ان کو غم ہوگا کہ ہم ثواب کے لیے اور زیادہ کچھ کر لیتے۔ نہیں، جب جنتیں مل گئیں تو وہ کامل نعمت ہوگی، اب کامل راحت میں ہوں گے، اب ان کو کسی قسم کا کوئی حسرت افسوس نہیں ہوگا۔ اب آگے الذین آمنوا کہہ کے اولیاء اللہ کی پہچان کی دو علامتیں بتا دی، کہا کہ یہ دو علامتیں جس کے اندر ہوں بس وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس سے زائد جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبشرات اور محمود تو ہیں، مقصود نہیں ہے۔ مقصودیت جو ہے، مقصودیت وہ دو پر پوری ہو جاتی ہے۔ کیا؟ الذین آمنوا، اولیاء اللہ کی پہچان کی ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ تو پہلی شرط ایمان ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، اور اللہ کی بھیجی کتابوں پر ایمان، تو گویا کہ ایمان والے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو ایمان اور تقوی یہ دو علامتیں بتا دیں، یہ دو علامتیں جس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اولیاء اللہ میں شامل ہے۔ اب کشف و کرامات کا ظاہر ہونا ان کے وجود سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات میں تو شامل ہے، لیکن یہ مقصودات میں شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عنایات ہیں، اللہ کی اپنی مصالح ہیں، حکمتیں ہیں، لیکن یہ کوئی فضیلتیں نہیں ہیں۔ اس لیے بتایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان اور تقوی، بس یہ دو چیزیں جس کے اندر تم دیکھو تو کہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اگر اس پہ اس کی زندگی بھر کوئی کرامت اس سے ظاہر نہیں ہوئی، زندگی بھر کوئی کشف اس سے ظاہر نہیں ہوا، تو اس کو اب حقیر نہ جانو کہ یار اس سے تو کوئی کبھی کرامت کشف ظاہر نہیں ہوتا، فلاں جو ولی وہ بڑا پہنچا ہوا ہے اس سے بڑی کرامت کشف ظاہر ہوتا ہے۔ نہیں، کشف و کرامات یہ اللہ کی مزید کو عنایات تو ہیں، لیکن یہ مقصودات میں شامل نہیں ہے۔ مقصود ولایت کے لیے دو ہی چیزیں ہیں کہ وہ ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی جس کو حاصل ہو گیا، بس یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا، اور انہی کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ان کو بشارتیں ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں، دنیا میں ان کو بشارتیں ہیں۔ مطلب ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو اپنے خاص اعتماد اللہ کے نتیجے میں انشراح قلب کی دور عطا کرتے ہیں، اور دنیا میں بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ مبشرات کے ذریعے سے بھی، اچھے اور نیک خوابوں کے ذریعے سے بھی ان کو بشارتیں دیتے ہیں، جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی لطف و عنایت ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ دنیا میں ان کو یہ بشارتیں، یعنی نیک اور اچھے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر تو بشارتیں ہی ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو بات کہہ دی اٹل بات ہوتی ہے، جو فیصلہ کر دیا بالکل پختہ فیصلہ ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور یہی فیصلہ ہے کہ اولیاء اللہ پر آخرت میں نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ دنیا میں خوف ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور باقی طبی خوف ہو جانا دنیا کے اندر انبیاء کو بھی ہوتا ہے، طبی خوف جو نبوت کی جب خلاف نہیں ہے، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، تو یہ ایک بشری اور طبی خوف ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو جب نبوت کے منافی نہیں ہے طبی خوف، تو یہ طبی خوف ولایت کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد عقلی خوف ہے اور عقلی حزن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، گویا کہ جو کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیا میں ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت و رضا کی بشارت دے دے۔ بھائی یہی فوز العظیم۔ اور دنیا میں ہر انسان آج کامیابی تو چاہتا ہے، چھوٹا ہی یا بڑا ہے، کامیاب ہو جائے، سکسیسفل لائف چاہیے، سکسیسفل لائف چاہیے، اور دوسری کو رٹ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے یہ لائف دی ہے وہ بتاتے ہیں ایمان اور تقوی، بس یہ اس کی ایمان و تقوی کی پٹڑی بھی تمہاری زندگی کی گاڑی چل پڑے تو فرمایا کہ فوز العظیم اس کی منزل ہوگی، لہذا اور چاہیے کیا ہے؟ لیکن آج حالت یہ کہ ایمان و تقوی، ایمان وہ ہمارے ڈامر ڈول ہے، تقوی نام کی چیز نہیں ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف چاہیے، تو فوز العظیم کیسے مل سکتی ہے؟ وہ پاسبل نہیں۔
اس کے بعد ولا یحزن کا کہہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تسلی خاتم الانبیاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکوں کو دعوت حق دیتے ہیں، جہنم کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہٹتے ہی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے ہیں، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے احوال سے ہر طرح ایذا دیتے ہیں، اور اہل اسلام کو جو ہے وہ ٹونٹ کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں، تو آپ کا دل بڑا جب بھجتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس پر تسلی دے دی کہ ولا یحزن کا قولہم، اے پیغمبر آپ کو غمزدہ نہ کریں ان کی باتیں، وہ جو باتیں بکتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں، وہ آپ کو کیسے عزتیں دیتا چلا جائے گا، ان کی بک بک کا کوئی آپ کو اثر نہیں، آپ بالکل پرواہ نہ کریں، عزتیں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور حقیقت ہے دنیا کے اندر بھی جو عزت دار نظر آتا ہے وہ حقیقت میں ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی تقسیم کی ہوئی ہیں۔ اسے حضرت کی ملمت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی عزت والا نظر آتا ہے یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عزت کا مظہر ہے، کیونکہ اللہ ہی اپنی عزتوں کا ظہور ان کے ذریعے سے کرتے ہیں، کیونکہ عزتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں جو اللہ کی ہیں، جیسے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا، دنیا میں بھی اگر کسی کی تعریف کی جا رہی ہوگی وہ حقیقت میں تعریف لوٹتی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف وہ تعریف لوٹتی ہے، کیوں کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو اگر قابل تعریف بنایا تو کس نے بنایا؟ خود اللہ نے بنایا۔ اگر مکان کو دیکھ کے آپ اس کے معمار کی تعریف کریں کہ بڑا خوبصورت مکان بنا ہے بھائی، تو جس نے بنایا تو خوش تو وہ ہو رہا ہے، کیونکہ تعریف اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا دنیا میں اگر کسی کی عزت ہے تو فرمایا کہ وہ عزت اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی عزت کا مظہر ہے، اللہ ہی تبارک و تعالی اس کو ظاہر فرمایا۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، ان کی باتیں خوب سنتا ہے، علیم اور ان کے اعمال و افعال کو جانتا ہے، جو سازشیں وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں، جو اقوال و افعال آپ کے خلاف بکتے بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو سن رہا اور جان رہا ہے۔ آپ بالکل تسلی رکھیں، آپ غمزدہ نہ ہوں، ولا یحزن کا قولہم، آپ کا جو ہے آپ کو غمزدہ نہ کریں ان کی باتیں۔ اس کے بعد یہ دلیل عقلی نمبر 8 کے مضامین پورے ہوئے، اب الا کہہ کے دلیل عقلی نمبر 9 ذکر کر رہے ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو مخلوق دنیا آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری کس کی مملوک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ ہی ان سب کا مالک ہے۔ اور یہ جو مشرکین جو ہے یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، انہوں نے بت سجا رکھے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، یہ صرف اٹکل پچو مار رہے ہیں، یہ خام کا ان بتوں کو میرا شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بت یہ خود آسمان و زمین کے اندر موجود حصہ ہیں، لہذا جب آسمان و زمین اور اس کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری میری مملوک ہیں، جب خود میری مملوک ہیں تو وہ معبود کیسے بن سکتی ہیں؟ اللہ جب ان سب کا مالک ہے تو وہ مملوک چیز معبود کیسے بن سکتی ہے؟ مملوک چیز خدا کیسے بن سکتی ہے؟ لہذا فرمایا کہ یہ اٹکل پچو مارتے ہیں، ان کے دماغوں میں کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں ہے، بس یہ اپنے خود ساختہ خیالات اور نظریات پر جو ہے انہوں نے شرکی عقیدے قائم کر رکھے ہیں۔ اس لیے بتایا الا خبردار سن لو، انا للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اللہ ہی کی ہیں، یعنی اللہ ہی کے مملوک ہے تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، کہتے نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے شریکوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں، یعنی شرکاء کو پکارتے ہیں، معبودان باطل کو پکارتے ہیں۔ ان یتبعون، نہیں پیروی کرتے وہ، الا ظن، مگر گمان کی، خود ساختہ نظریات، خود ساختہ جو اٹکل پچو ان کی جو پیروی کرتے ہیں۔ انہم الا یخرسون، اور وہ نہیں ہیں مگر اٹکل پچو مارتے۔ یخرسون اٹکل مارنا، انداز تخمینے لگانا، تو انداز تخمینے لگاتے ہیں، کسی کو انہوں نے دن کا معبود بنا لیا، کسی کو رات کا معبود بنا لیا، اور کسی کو جو تجارت کا خدا بنا لیا، کسی کو شادی بیاہ کا جو وہ بت بنا لیا۔ تو یہ سب فرمایا کہ انہوں اٹکل پچو ہیں، ان کے پاس کوئی سند و دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں تک یہ دلیل عقلی نمبر 9 ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالی جب اتنی قدرت والا ہے کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات جو اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو کیا وہ یہ کلام سرکار دو عالم پر نازل نہیں کر سکتا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی اس کلام کو اتارنے والے ہیں۔
اس کے بعد دلیل عقلی نمبر 10 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ کہ وہی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات وہی ذات ہے کہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اس لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، رات میں تم سکون حاصل کرو، یعنی نیند لو تو تمہیں نشاط ہو جائے، تمہیں تسکین ملے گی۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن بنایا دکھانے والا، دن کو روشن کر دیا اور دن تمہیں دکھاتا ہے، راہیں نظر آتی ہیں، تمہیں اپنے کاروبار، اسباب زندگی اور معاش کی ساری جو محنتیں ہیں وہ ساری کی ساری تم دن دیہڑے میں کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کو اندھیرا کر دیا تاکہ تم سکون کی نیند سو سکو، اور دن کو سویرا کر دیا تاکہ تم اس سویرے کی روشنی کے اندر تم اپنے کسب معاش کر سکو، کیونکہ معاد کے ساتھ ساتھ معاش بھی ضروری ہے، لہذا عقیدہ معاد تو ہے ہی ہے لیکن معاش بھی ضروری ہے، اس کے دن بنا دیا، دن میں تم اپنا معاش کرو۔ اور یہاں پر علماء فرماتے مفسرین نے لکھا لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہہ کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، چنانچہ حضرت کی ملمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ساری رات جاگنا نہیں چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے بھرے ہو ساری رات نہ جاگے بلکہ رات کے کچھ حصے میں ضرور سوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا تسکین کے لیے، سونے کے لیے بنایا، سو کے انسان تسکین حاصل کرتا ہے، تو کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے وقفہ جس میں رات کو آپ سوئیں تاکہ اللہ کا یہ منشا جو تخلیق لیل کا پورا ہو جائے، اور یہ گویا کہ ادب کے مطابق ہے، اور نہ سونا بلا وجہ تو فرمایا کہ یہ خلاف ادب ہے، باقی غلبہ حال کی جو کیفیت ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں جو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور کانوں سے بھی ظاہری کانوں سے سنتے ہیں، اطاعت اور سمجھ کے لیے سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں کہ رات اور دن کا مطلب کیا ہے۔ یہ رات اور دن یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ دن اور رات کو لاتا ہے، یہ کوئی جو خدا نہیں ہے۔ جیسے جو مجوسی نے بنا لیا کہ دن جو ہے وہ دن اور رات دونوں کا خالق الگ الگ ہے، رات کا خالق فلاں ہے، دن کا خالق فلاں ہے، رات اور دن یہ دو دیوتا ہیں، یہ دو شرکا ہیں، تو نہیں، فرمایا کہ نہیں، یہ خود اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی مصلحت کے لیے اور دن اور رات کو پیدا فرمایا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ پہلے میں رات اور دن کا ذکر کرتے ہوئے مجوسیوں کی شرک کی نفی کی تھی کہ مجوسی دن اور رات کو دو خدا سمجھتے ہیں یا دو دیوتا سمجھتے ہیں یا دو خداؤں کی تخلیق سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اس کی نفی کر دی کہ دن اور رات اللہ نے بنایا ہے۔ جب خود اللہ نے دن اور رات بنایا ہے تو یہ خود خدا کہاں سے ہو گئے؟ کیا خدا بنایا جاتا ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا شرک عیسائیوں کا تھا، اب عیسائیوں کے شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے آگے اس حقیقت کو بتایا کہ یار بیٹا بنایا کس لیے جاتا ہے، کیوں بناتا ہے بیٹا؟ بیٹا انسان یا تو اس لیے بناتا ہے کہ اس کی وراثت میں اس کا جو وارث بن جائے، یا تو بیٹا اس لیے انسان چاہتا ہے، یا بیٹا اس لیے چاہتا ہے ڈھارس بن جائے کہ بڑھاپے میں ڈھارس بنے، سہارا بنے۔ تو وراثت یا ڈھارس کے علاوہ اور بھی نیتیں ہوتی ہوں گی، لیکن دو بنیادی نیتیں یہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی وراثت کے لیے بھی کسی وارث کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری آسمان و زمین کا مالک ہے خود اللہ۔ جب اللہ ہی مالک ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو یہ خوف ہو کہ کوئی میرے مال و دول لوٹ کے نہ لے جائے، لہذا میرا وارث ہونا چاہیے۔ اور اللہ کو ڈھارس کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مستقل بذات ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے سہارا ہے، اس اللہ کو کسی کا کیوں سہارا چاہیے؟ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، تو یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے، اللہ اس سے بالکل پاک ہے۔ اس لیے فرمایا قالو، کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ وہ عیسائی، اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے، بیٹا بنانے سے بالا تر ہے۔ هو الغنی، کیونکہ بیٹا کسی احتیاج کی وجہ سے بنایا جاتا ہے، یا تو وراثت کی احتیاج ہے یا ڈھارس کی احتیاج ہے، اور اللہ تو غنی ہے، وہ تو محتاج ہے ہی نہیں، جو محتاج نہیں ہے اس کو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو غنی ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا اس کی ملکیت ہے، سب اس کی ملکیت، اس کا مملوک ہے۔ اب جب سب کا سب اللہ کا مملوک ہے تو مملوک بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو مالک اور مملوک کا یہ اصول ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا مملوک نہیں بن سکتا،
اگر بیٹا بن گیا تو وہ مملوک نہیں رہا ہے، اور مملوک بنا تو بیٹا نہیں بن سکتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ میری مملوک، میری ملکیت ہے، اور بیٹا تو باپ کی ملکیت نہیں بن سکتا۔ یعنی آقا اور غلام کا رشتہ جو یہ قائم ہو ہی نہیں سکتا باپ اور بیٹے میں۔ تو جب سب کچھ ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت، تو پھر یہ اللہ کی اس آسمان و زمین کے اندر ہی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم آسمان و زمین کے اندر ہی کی ایک مخلوق ہے، تو میرا بیٹا وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کو نہ وراثت کی ضرورت نہ ڈھارس کی ضرورت ہے۔ اور پھر ٹیکنیکل اصول یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہ میرا مملوک ہے، اور مملوک جو وہ بیٹا بن نہیں سکتا، لہذا یہ کہنا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ بیٹا ہے تو بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کہتے ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے کہہ دیے جی اللہ کا بیٹا ہے، بھی اللہ کا بیٹا کہنے پہ کوئی سند، کوئی دلیل؟ دنیا کے اندر کوئی کسی کے بیٹے کا کلیم کرتا تو اس کے پاس اس کی کوئی نسب نامہ ہوتا ہے، کوئی تفصیلات ہوتی ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بس خیر کہہ دیا جی اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ فرمایا کیوں تم جھوٹ باندھتے ہو، کیا تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر اس چیز کا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اس چیز کا جس کا تمہیں علم نہیں، اور کہہ دے دی اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر اس وجہ سے کہ عیسیٰ ابن مریم کا باپ کوئی نہیں تھا اس لیے وہ میرا بیٹا ہے، تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو وہ تو پھر خدا ہوا، وہ تو خدا ہوا، کہ خدا کا ماں باپ نہیں ہوتا تو آدم کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ اس کا باپ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے خدا اس کا باپ ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر جو ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم بھی کہا، کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ جیسے آدم ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا اور خدا نہیں بنا، ایسے عیسیٰ جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہو کر بھی خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، یعنی انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور مریم کو الوہی اختیارات میں شامل کر دیا۔ فرمایا لا یفلحون، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ فلاح ان کو نہیں ملے گی۔ اور فلاح یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و تقوی پر ان کو چلائیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت و رضا کا فیصلہ کریں، اور یہ فلاح ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب رہا دنیا کا معاملہ، فرمایا کہ متاع فی الدنیا، دنیا میں یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے، دنیا میں یہ عارضی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں گے بس، ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری طرف آنا ہے۔ دنیا میں اگر یہ ٹھاٹ اور عیش کے ساتھ ہیں تو یہ متاع فی الدنیا، یہ بس تھوڑا سا عیش و عشرت ہے دنیا کا جو ہی اٹھا رہے ہیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو زبردست سخت عذاب چکھائیں گے، ہم سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کرتے تھے، تو کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو یہ تخویف ہے جو دنوی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما دی کہ ان لوگوں کی آخرت یہ ہوگی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اب یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کر کے مزید خوف اور دہشت پیدا کر رہے ہیں مشرکین مکہ میں، کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1000 سال تک، یعنی 950 سال تک تقریباً آپ نے دعوت حق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال کی عمر دی۔ 1400 سال کی عمر میں تقریباً 1000 سال آپ دعوت حق دیتے رہے، لیکن لوگوں نے جب مانا نہیں تو آخر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے زبردست عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور ایسا عذاب آیا کہ پورے عالم کے اندر وہ ایسا طوفان آیا، اور اس طوفان کے اندر سارے کفار مشرکین تباہ و برباد و غرق ہو گئے۔ صرف وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مانا تھا، وہ آپ کی اطاعت و پیروی کی تھی، تقریباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 84 لوگ تھے،
84 وہ لوگ تھے، مرد عورتیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، وہ اس کشتی کے اندر محفوظ رہے تھے، اس کے علاوہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ایسا کر کے دکھایا ہے، لہٰذا تم آخرت کے عذاب سے بھی ڈرو اور دنیا کے وبال سے بھی ڈرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنے تحمل اور بردباری کے ساتھ تمہیں دعوت حق دیتے ہیں، اور تم لوگ بار بار تکذیب کرتے ہو اور ان کو ایذا دیتے ہو، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ کرے اور تمہیں بھی ایسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو یہ گویا کہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یہ تخویف دنوی کا نمونہ پیش کرے، دنیاوی تخویف کا ایک نمونہ پیش کرے، دیکھو یہ آلریڈی ہو چکا ہے، لہذا اب تمہارے ساتھ بھی ہونا یہ بالکل ممکن ہے۔ پر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ کا فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کو سنائیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ان کو سنائیے۔ اذ قال لقومی، جب کہ کہا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے، کیا کہا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم پر بھاری اور گرا ہے میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں دعوت حق دینے کے لیے اور اللہ کی آیتوں کی نصیحت تمہیں کرتا ہوں، یا اگر تم پر بہت بھاری لگتا ہے، گرا لگتا ہے اور تم اس کو مانتے نہیں، تو فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ ہی پر اعتماد و توکل کرتا ہوں، اللہ پر توکل کر کے میں یہ دعوت حق دیتا ہوں۔ اب رہا تم میرے خلاف جب اتنے ہوتے چلے جا رہے ہو، اب معاملہ اتنے عرصے سے دعوت حق دے رہا ہوں اور تم ماننے کو تیار نہیں، تو پھر ایسا کرو فاجمعوا امرکم، تم اپنا معاملہ اکٹھا کر لو، مطلب اکٹھے ہو جاؤ کسی ایک فیصلے پر جو میرے خلاف ہو، تو میرے خلاف فیصلے پر تم اکٹھے ہو جاؤ، شرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، جو شرکا تمہارے ہیں جن کو تم جو بڑا مانتے ہو ان کو بھی اکٹھا کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم امہ، اور پھر تمہارے اپنے اس فیصلے اور معاملے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ رہے کہ میرے خلاف تم نے کیا کرنا ہے، مجھے قتل کرنا ہے یا مجھے جو وہ سنسار کرنا ہے، کیا تم کرنا چاہتے ہو، وہ تمہارے اپنے اس فیصلے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، ایسا تم فیصلہ کر لو، ثم اقضوا الیہ، پھر میرے ساتھ کر گزرو، جو فیصلہ کر دو کہ اگر تم جو میرے قتل پر مجتمع ہو جاؤ تو بس قتل کر ڈالو، ہیں ولا تنظرون، اور مجھے تم کوئی مہلت نہ دو۔ تو گویا کہ یہ بالکل اینڈ میں آخر میں آ کے، یعنی سمجھے 1000 سال تک یہ دعوت حق دیتے رہے، جب نہیں مانے تو آخر یہ اس قدر آپ پر ظلم ڈھائے، اس قوم نے اس قدر ظلم ڈھایا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ پر پتھر برساتے تھے، پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر برساتے تھے کہ آپ پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے، اور جبرائیل الصلوۃ والسلام آ کر پتھر ہٹاتے تو آپ کو اٹھاتے تھا، زخمی حالت میں اٹھاتے اور آپ کی مرہم پٹی کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ یعنی ایک مرتبہ ایک پوتا اپنے دادے کے ساتھ جا رہا ہے تو دادا جو ہے وہ اپنے پوتے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ جو بابا آ رہا نا، یہ بابا، یہ نو، اس سے بچ کے رہنا، یہ بڑا فتین ہے، فسادی، اس کی بات نہیں سننا، یہ بات گئی۔ تو پوتے نے کہا اچھا دادا ابا یہ ہے وہ، یہ کہہ کے دادا کا ڈنڈا ہاتھ سے لیا اور جا کے زور سے مارا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ پڑپڑی پہ لگا اور آپ کے خون کا فوارہ پھوٹا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس کے بعد یہ دادا سے پوتا کہتا ہے دادا ابا چلو، یہی اس کا حال علاج ہے۔ یعنی ایسے ظلم برداشت کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے، پھر آپ کو جو وہ سنبھالتے اور ان دشمنوں سے بچاتے، یہ حالات تھے، لیکن آپ صبر و تحمل کے ساتھ دعوت حق دیتے رہے۔ آخر میں جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ 2-3 نسلیں آپ کے سامنے بدل گئیں، پوتے نواسے سامنے آ گئے، اس وقت تک بھی کوئی جب سننے والا نہ رہا، اس وقت آپ نے پھر وہ بد دعا کی کہ یا اللہ اب ان کی نسلوں میں سے جو ہے نافرمان ہی پیدا ہوں گے، کفار ہی پیدا ہوں گے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ تو وہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ دے رہے ہیں، اذ قال لقومی، جب کہا حضرت نوح نے اپنی قوم کو، یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی، اگر یہ ہے گراں تم پر میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا، مقامی، اس مقامی سے یہ مسئلہ نکالا فقہ نے کہ خطبہ جو کھڑے ہو کے دینا چاہیے، کہ آپ کھڑے ہو کے گویا کہ خطبہ دے رہے ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ لہذا آج بھی آپ دیکھتے ہیں جمعے کا خطبہ، عید کا خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اشارہ کیا۔
و تذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، پس اللہ ہی پر میں یہ بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، پس تم سب مل کے اپنے فیصلے پر مجتمع ہو جاؤ، و شرکاء کو، اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم امہ، اور پھر تمہیں اپنے معاملے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، تو بالکل کانفیڈنٹ ہو جاؤ کہ بھئی یہ کرنا ہے اس کے ساتھ، ثم خذوا الیہ، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے کچھ مہلت نہ دو۔ اب پیغمبر کا یہ کہنا تو انتہائی اعتماد اللہ کی علامت ہے، اللہ پر کس درجے کا ان کو اعتماد ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، اگر نہیں سنو گے میری بات، منہ پھیر لوگے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی مزدوری اجرت میں نے نہیں مانگی، ان اجر الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ ہی کے ذمے ہے، میرا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، میں جو دعوت حق تمہیں دے رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حکم پر دے رہا ہوں۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، میں اللہ کا فرما بردار رہوں، لہذا میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لیکن فکذبوہ، پس اس قوم نے پھر بھی آپ کی تکذیب کی، پھر بھی نہیں سنی، فنجیناہ، پھر ہم نے نجات دی، بچا لیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، ومن معہ فی الفلک، اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، ان سب کو ہم نے بچا لیا، وجعلناہم خلائفہ، اور ان کو قائم مقام کر دیا اس جگہ پر، ان کی جگہ پر قائم مقام کر دیا، ان سارے مشرکین منافقین کو تباہ برباد کر کے ان کو ان کی جگہ پر قائم مقام بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، ہماری آیتوں کی جنہوں نے تکذیب کی تھی ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھنے والے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا، تو ان کو ڈرایا گیا تھا لیکن یہ مانے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کے ساتھ کیا۔ ثم بعثنا من بعد رسلا، پھر ہم نے جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول بھیجے، الی قومی، ان کی قوم کی طرف، پیدر پہ پھر رسول آتے رہے، فجاءہم بالبینات، اور وہ کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آتے رہے، فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ نہیں ایمان لائے، بما کذبوا به من قبل، اس وجہ سے کہ وہ پہلے ہی سے تکذیب کر چکے تھے، پہلے سے تکذیب کر چکے تھے، اس وجہ سے وہ ان بعد والے رسولوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طریقے سے ہم جو مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو تجاوز حد سے کرنے والے ہیں، حد سے جو تجاوز کرنے والے ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان کے مہر لگا دی، اب ان کو توفیق توبہ نہیں ہوئی اور توفیق ایمان نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اور تخفیف دنوی کی اور مشرک مکہ کو ڈرایا کہ تم بھی باز آ جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، ورنہ جیسے ان کی قوم کو پکڑ لیا ایسے تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد ثم بعثنا من بعد موسیٰ کہہ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہاں اجمالی نمونہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ تفصیلی نمونہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔